إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طیبا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارک پڑھی ہے. اس میں جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پہ اکٹھا ہونا قبول فرمائے. ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ ان میں رسول بھیج. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ میں پیغام خوشخبری ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسول، اللہ ان میں رسول بھیج. سب سے پہلی دعا کے الفاظ پہ غور کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی صفت ربوبیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے رب. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. اس صفت سے اللہ کو پکارا ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ تو ان میں رسول بھیج. اللہ سے دعا کی اور مانگا رسول. رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، پیغام دینے والا. رسول اور نبی یہ دو لفظ ہیں، دو اللہ کی طرف سے عطا کردہ وصف ہیں ایک انسان کو. یعنی اس کو رسول بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک نبی اور رسول کے اندر فرق ہے. فوقیت ہے رسول کو اور اس سے نچلا درجہ ہے نبی کو. لیکن میرے ناقص علم کے مطابق نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں. اپنی اپنی دلیل ہے. میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی شان سے کم نہیں کرتا، شان اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، نبیوں سے لیا. اللہ نے سب کو نبی کہا. برکیف اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. کب دعا کی؟ جب اللہ کا گھر بیت اللہ بنا رہے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو ملتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اللہ سے دعا کی اور دعا ایسی کی کہ رسول بھیج. اتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. تو ہم گھبرا جاتے ہیں دعا کر کے. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنے ہزار سال بعد، آواز کا مسئلہ جو ٹھیک آ نہیں رہی، چلو میں اونچا ہو جانا جی، تھوڑا جا اگے تو جان دو. اصل چلو ٹھیک ہے، امیر صاحب ٹھیک ہے. ابو سفیان چلو معذرت.
تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اتنے عرصے بعد قبول ہوئی، یعنی اس کا رزلٹ ملا، تو ہم فوراً دعا کا رزلٹ مانگتے ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے الا کہ جس میں وہ جلدی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا ہے؟ فرمایا جو کہتا ہے دعا کی تھی اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں تیری مرضی ہے، جیسا تیرا میرے بارے میں گمان ہے، ظن ہے، ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور پھر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت ضلالت تھی، گمراہی تھی، اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے دو نام رکھے گئے جو مشہور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس کی لوگ تعریف کریں، اپنے، غیر، دوست، دشمن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ یہ نام عرب والے لوگ جانتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمو اسمی، میرے نام پہ نام رکھو۔ آج ہم جیسے میرے بھائی بتلا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور جا چکے ہیں، نام نہیں رکھتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کمی ہے، یار محمد کیا ہو، بڑا بھاری نام ہے۔ تقریباً اکثر بیشتر جو ہمارے محدثین ہیں ان کا نام محمد تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا لے لیں، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل۔ امام احمد بن حنبل کا نام لے لیں، ان کا نام احمد ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے اور ان کے دادے کا نام حنبل۔ احمد بن محمد بن حنبل، تو ان کا نام بھی محمد تھا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا جو حسن و حسین اور محسن کے بعد پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام بھی محمد رکھا۔ اور محمد بن سرین رحم اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ برکیف محمد نام رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سنت ہے اور ہمیں رکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے۔ ہم احمد رکھتے ہیں، محمد نہیں رکھتے۔ احمد ہے اکثر تو کہتے ہیں محمد نام بھاری ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد اور دوسرا نام احمد۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کھڑے ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو ایک صحابی رسول ساتھ آگے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیت پڑھیں گے، رکوع کر لیں گے۔ 100 آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا۔ اس نے کہا شاید سورہ بقرہ مکمل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر لیں گے۔ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء مکمل کر دی۔ اس نے کہا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ یہ 3 سورتیں مکمل ایک رکعت میں پڑھی۔ اس کا معنی ہے احمد، اللہ کی سب سے زیادہ بڑھ کر تعریف کرنے والے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے 2-3 مسائل بھی ملتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ملتا ہے کہ رات کو لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ملتا ہے کہ جو ہمارے بھائی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں پہلے والی صورت بعد میں اور بعد والی صورت پہلے پڑھی۔ تیسرا مسئلہ یہ ملتا ہے کہ رات کے وقت اکیلا بندہ کھڑا ہو تو آواز کے ساتھ بھی قرات کر سکتا ہے، بلند آواز سے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، اس کا معنی محمد، سارے تعریف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آج بھی 100 بندے پہ کتاب، 100 بندوں کے اوپر کتاب لکھی گئی تبصرہ، تو سب سے پہلے نمبر پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اگرچہ وہ نہیں مانتے لیکن انہوں نے مانا، تعریف اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ یہ رب کی قدرت ہے، رب جب تک اپنا آپ منوا نہیں لیتا اس وقت تک مرنے نہیں دیتا۔
یہ فرعون ہے نا، انا ربکم الاعلی، جب مرنے لگا تو اس نے کہا میں رب موسیٰ کے رب پہ، ہارون کے رب پہ ایمان لایا، الان اب ایمان لے کے اب کیا فائدہ، صحیح تھا تو نافرمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودی عیسائی کافروں سے بھی یہ بات منوا لی ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو میں نے کتاب دی ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا۔ نام رکھنے کے بعد آپ کے والد صاحب سر پہ موجود نہیں تھے، تو دادے نے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے کا اعلان کیا اور لوگوں کو، دوستوں کو دعوت دی۔ لوگ آئے، انہوں نے کہا یار کیا نام رکھا ہے؟ تو کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد نام ہے۔ انہوں نے کہا کیسا نام ہے، ہم گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح بلاتے ہیں۔ فرمایا ابھی میرے بیٹے کو دیکھ لو۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا جو نام ہے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ ہے۔ سیدنا حسان نے بڑی پیاری اس کی تفسیر شرح، اس کی وضاحت فرمائی ہے، خلقت مبران کلہ، آپ ہر عیب سے مبرہ اور پاک ہیں۔ اور اس میں ایک بڑا پیارا جملہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، گویا اللہ کو کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسے بنا دے، ایسے بنا دے، ایسے بنا دے، اللہ آپ کو ویسے ہی بناتے چلے گئے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم ہے۔ جب بچہ پیش کیا گیا تو وہ مان گئے کہ واقعی ہی یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس سے مسئلہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حقیقے کا موجود تھا، عقیقہ کرنا زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھا۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ مارتے ہیں، بیٹا پیدا ہوا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، عقیقہ ہم نہیں کرتے، یہ ہماری کمزوری۔ عقیقے کے چند ایک مسائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ جو من احبہ، جو پسند کرتا ہے، ان سے کہا کہ وہ اپنے بچے کی طرف سے قربانی کرے۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھیں، ایک ہے نسک، ایک ہے عقیقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے کے لفظ کو پسند نہیں کرتے تھے، نسک کے لفظ کو، قل ان الصلاۃ والنسک، نسک کا معنی ہوتا ہے قربانی۔ اور ہماری جماعت کے ایک عالم گزرے، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے فتاوے کے اندر نسک کا معنی بیان کیا کہ جب ہم عقیقہ کریں تو جو نسک والی اس کے اندر شرائط ہیں، کوالٹیاں ہیں، ہمیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے، یعنی اس کا 2 دانتوں والا ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی عیب نقص نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے موجود تھا، آج ہم اس سے دور ہیں۔ اللہ ہمیں عقیقہ نسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بچے کی طرف سے 2 جانیں اور بچی کی طرف سے 1 جان۔ بڑے جانور میں عقیقہ کرنا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہ گائے کا عقیقہ ہو سکتا ہے، اور اس روایت کی وضاحت علامہ البانی رحمہ اللہ باری نے کی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں۔ جو روایت جھوٹی ہونا ثابت نہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من روا انی حدیث، جو مجھ سے حدیث بیان کرتا وہ یرا، وہ جانتا انہ الکاذب، یہ جھوٹی ہے، واحد الکاذبین، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ ہاں پتہ نہ ہو تو ٹھیک ہے بیان کریں، جب علم آ جائے جھوٹی روایت ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مجمع لگانے کے لیے، مزہ آ گیا، چس آ گیا، خیر ہوگی، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ سچی قول قولا سدیدا، تو صحیح روایت بیان کرنی چاہیے جو صحیح روایت ہے۔ تو بڑے جانور کا قربان عقیقہ کرنا صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ دوسرا مسئلہ علماء کی مجلس موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا سکوت، خاموش ہونا کسی روایت کے اوپر صحیح ہونے کی دلیل ہے، تو یہ روایت تو ضعیف ہے، یہ حافظ ابن حجر کا موقف نہیں۔ اگر وہ بیان کر دیں ضعف تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو ہمارے پاس اصول موجود ہے۔ یہ صرف علماء کی بات تھی، ذرا درمیان میں کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ خیر، تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چھوٹے جانور کا۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھیا کے گھر بیٹا پیدا ہوا، گھر والوں نے کہا کہ ہم اونٹ اس کے عقیقے میں کریں گے، تو سیدہ قالت معاذ اللہ کی پناہ کہ ہم وہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم تو وہ کریں گے جو میرے محبوب کی سنت ہے۔ بچے کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم
2 جانیں ذبح کریں گے. اونٹ پتہ ہے کتنا مہنگا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا مہنگے کی بات نہیں، بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور اتباع ہے. اللہ کی ذات کی صرف اطاعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور اتباع ہے. اطاعت کا معنی ہے بات ماننا، اتباع کا معنی ہے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے پیچھے چلنا، جیسے میرے محبوب نے کیا ویسے ہی کرنا، اس کو اتباع کہتے ہیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں. تو پتہ کیا چلا، چھوٹے جانور کا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہاں بندہ غریب ہے نہیں کر سکا تو اس کے رشتہ دار کر سکتے ہیں. سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ننہال والے وہ بھی عقیقہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دیگر رشتہ دار اس کے عقیقے کے اندر تعاون کر سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ غریب تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا. نان کے ننہال والے کر سکتے ہیں، کوئی چاچا کوئی تایا کوئی بھی کہے وہ عقیقہ کر سکتے، بجائے اس کے وہ لوگ مبارک دینے آتے ہیں جو ان کو پیسے دینے کی چاہیے کیا کہ عقیقے کے پیسے اس کو دیے جائیں، وہ کر لے. میں تو یہاں پہ یہ بھی موقف رکھتا ہوں، علماء کی محفل موجود ہے کہ ایک بندہ غریب ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ عقیقہ کر سکے. اس کی دلیل میرے علم میں کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ باری نے سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جو لوگ غریب ہوتے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا حج اور عمرہ کرنے کا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی زکوٰۃ ان کو دے دیتے تھے، بھئی اس زکوٰۃ سے جاؤ حج اور عمرہ کر لو. اور یہ ہمارے والا عمرہ نہیں ہوتا تھا گئے اور عمرہ کر کے آ گئے. وہ عمرہ کیا ہوتا تھا، اس میں قربانی بھی ہوتی تھی. ہمارے یہاں قربانی نہیں کرتے، ہم عمرے میں جاتے ہیں نا اکثر ویسے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تھے، حج کرنے نہیں. تو کہا بھئی قربانیاں کر دو. یہ عمرہ حج اصغر ہے. کئی ہمارے بھائی نا جو جمعے کے دن حج آ جائے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو حج اصغر کا نام دیا ہے. اور جو قربانی پہ ذوالحجہ کے مہینے میں، بیٹا نا خاموش ہو کے بیٹھو، تو ذوالحجہ کے مہینے میں جو ہم حج پہ جاتے ہیں اس کو حج اکبر کہتے ہیں. یہ جمعے کے دن حج اکبر کہہ دینا یہ بات ثابت نہیں ہے. تو بتلا یہ رہا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، گھر میں خوشی ہوئی ہے، آپ اس کو یہ نہ کہیں. کئی بندے کہتے ہیں اچھا جی زکوٰۃ 10 کے دینی ہے. او میرے بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ ایک بندے کو حوصلہ افزائی دے رہے ہو، اس کو مجروح کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو. اس کو کہو یہ تیرے بیٹے کا تحفہ ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے اس کے بیٹے کا تحفہ ہے، اور اسے کہو کہ بھائی تو اس کا عقیقہ کر لے. تو میرے ناقص علم کے مطابق، میری اپنی رائے، علماء کی محفل موجود ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، برکہ میرے موقف پہ یہ دلیل موجود ہے کہ زکوٰۃ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں اس میں قربانی کرتے ہیں تو بیٹے کی طرف سے وہ بندہ پیسے لے کے عقیقہ کرے. عقیقے کا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور فرمایا کہ جب تک بندہ عقیقہ نہیں کرتا بچہ گروی رہتا ہے. گروی کا معنی کیا ہے کہ وہ اس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج جو بھی عمل ہے والدین کو اجر و ثواب ملتا. تو والدین کو چاہیے 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہو. ایک ضعیف روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا عقیقہ کیا. تو اگر بندے کے پاس طاقت نہیں، والدین نہیں کر سکے تو بندہ خود عقیقہ کر لے. غربت تھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے نا اللہ سے اتنے ڈرو. کوئی بندہ سود کا پیسہ لے کے عقیقہ شروع کر دے، یہ نہیں ثابت. نہیں ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، یا اللہ مجھے طاقت دے، جیسے تو نے بیٹا دیا ہے ایسے اللہ مال بھی دے دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے. تو عقیقہ کرنا 7ویں دن یہ سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں عقیقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کے بال اس کے ختم کر کے منڈوا کر اس کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت. اور اسی دن بچے کا نام رکھنا ہے. پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں، حدیث کی روشنی میں پہلے دن بھی بندہ نام رکھ سکتا ہے. اور 7واں دن اینڈ ہے. 7ویں دن کے 8ویں دن کاکا کاکا نہیں کہنا چاہیے. 7ویں دن ہمیں نام رکھنا چاہیے، آخری لمٹ ہے، اس سے پہلے سوچ لیں. اور نام ایسے کئی بندے کہتے ہیں نام مولانا منظور صاحب کی ایک بات آئی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ایک بندے نے کہا جی کوئی ایسا نام بتاؤ جو کسی نے نہ رکھا ہو. میں نے بڑے نام بتائے لیکن نہ مانا، اور بتاؤ. میں کہا پھر فرعون رکھ لے. فرعون کسے نہیں رکھے؟ اللہ کے بندوں جو نام ثابت ہیں، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں. یہ مولانا منظور صاحب بھی ہماری جماعت کے نا
ابلیس رکھ لو شیخ صاحب کے بارے میں سلفی صاحب فرمایا کہ ابلیس رکھ لے. بھئی جو نام سنت سے ثابت ہے آپ ایسے نام کیوں تلاش کرتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں. برکیف اگر غلط نام ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. نام کا بندے کے اوپر اثر پڑتا ہے. ایک صحابی رسول تھے, اس کو کہا بھی کیا ہے, اس نے کہا حزن یا حزن, اور نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ساحل ہے. انہوں نے کہا نہیں. پھر اس کے گھر سے غم نہیں گیا. اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نام دیے ہیں نا, جو نام صحابہ کے ہیں, آنکھیں بند کر کے اس کے معنی کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں, بس نام رکھ لیں. برکیف تو 7ویں دن نام رکھنے ہیں اور سر کے بال منڈوانے ہیں. اس کے بعد ہے ختنے کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 موقف علماء کے. بعض کہتے ہیں کہ آپ مختون یعنی آپ کے ختنے ہوئے تھے جب پیدا ہوئے. بعض کہتے ہیں نہیں ختنے کیے گئے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر تفصیلی بحث کی. زاد المعاد کے اندر کو بندہ تفصیل میں جانا چاہے. لیکن یہ ختنوں کا جو سلسلہ ہے نا, یہ سب سے پہلے میرے علم کے مطابق بابا ابراہیم سے شروع ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 80 برس ہوئی, ہم تو کہتے ہیں نا بابا جی نماز نہیں آتی, مولوی کا صاحب کو سکھ لو, کہ یار ہوں شرم آتی ہے, 2 پوترے والے ہو نماز سکھ دے پھریے فلاں چیز نہیں جی, ان کی لوڑ ہے. ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے ہوئے سیدنا ابراہیم کے 80 سال کی عمر میں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے نا, لوگوں کی طرف خطوط لکھے, ہرقل کی طرف خط لکھا. اس نے کہا یار آخری نبی نے تو آنا ہے میرا عقیدہ ہے, لیکن پتہ کرو وہ کہاں ہے. وہ اس قوم میں آئے گا جو ختنے کرتی. ٹھیک ہے, پتہ چلا کہ یہودی بھی ختنے کرتے ہیں. برکیف اس کا بھی عقیدہ تھا ہرقل کا, جو آخری وقت بھی کفر پہ مرا. امام بخاری رحمہ اللہ باری نے صحیح بخاری بدء الوحی کے اندر جو آخری حدیث نقل کی ہے وہ ہرقل کی لے کے آئے. مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ مرا اس کرسی کی خاطر کفر کی حالت میں مرا, تو امام بخاری اشارہ دیتے ہیں نا, شیوخ موجود ہیں, جب ایک کتاب ختم کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ایسی روایت لے کے آتے ہیں, دلیل دیتے ہیں کہ بھائی میں اب اس کتاب کو کلوز کرنے لگا ہوں, بند کرنے لگا ہوں. برکیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختنے موجود تھے اور آپ کے ختنے ہوئے. ختنے کرنا سنت ہے 7ویں دن. ہاں اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی 2 دن رک جاؤ تو ٹھیک ہے. کئی ہمارے بھائی نا بڑے توحید پرست, اور جو ہونا ہے دیکھی جائے گی. وہ بھائی ڈاکٹر کی بات ماننا یہ میرے محبوب کی سنت ہے. صحیح حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا یار تازی کھجوریں نہ کھا, ابھی تو بیماری سے اٹھے. کھجور تو مومن کی شان ہے نا, تکلیف دور کرنے کے لیے کھجور, پتہ ہے نا آپ کو. یہاں پہ ہمارے حکیم بھی موجود ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کا اشارہ دیا ہے نا. سب سیدہ مریم کا آخری وقت آیا ولادت کا, ٹھیک ہے, انہیں کہا یہ کھجور الات تازی کھجوریں آئیں گی, کھا اور تیری درد ختم ہو جائے گی. کیوں جی کھجوریں کھاتے درد ختم ہو جاتی نا, سب حکیم موجود نے, معذرت کو غلطی ہو جاتی. تو کھجور درد ختم کرتی ہے, لیکن ہر وقت کئی بندے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا چھٹ. کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں ہے تو بیماری نہ بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اللہ دلال. تو یہ بات تقوی والی نہیں, یہ جہالت والی بات ہے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ سبب استعمال کرنا. پہلے آپ سبب استعمال کریں, اس کے بعد تقوی. اگر سبب نہیں ہے تو جہالت ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, آپ سب کو پتہ ہے. جب معراج پہ گئے پہلے آسمان پہ گئے, دروازہ تھا. جبرائیل امین نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولو. ہاں بھی کون؟ جبرائیل صاحب. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتا کوئی, لیکن اللہ نے آسمان کے اوپر دروازہ رکھا ہے, اور دروازہ رکھنے کے بعد اس کو بند کیا ہے, اور بند کرنے کے بعد اس کے اوپر پہرے دار کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ دروازہ رکھو گھر کا اور اس کو بند کرو. اگر طاقت دے اللہ تو اس کے اوپر پہرے دار بھی کھڑا کرو. ہم کہنے مار چھاڑ بسم اللہ پڑھ کے, یہ تقوی ہے؟ یہ تقوی نہیں, یہ توکل نہیں, یہ جہالت ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو جب ہم یہاں پہ یہ بھی مسئلہ سمجھے, دروازہ رکھتے ہیں نا, خوبصورت پیسہ دیا اللہ نے, چنگے تو چنگا دروازہ, کیونکہ میرے رب نے دروازے لگائے, رب کی سنت ہے. اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں, آپ کو دروازہ ساتھ نظر نہیں آئے گا کہ دروازہ ہے. آپ ایسا دروازہ لگائیں باہر سے آنے والا سمجھے یہ مکان ہی ہے. یہ میرے رب کی سنت, ان اللہ جمیل یحب الجبال قرۃ عین ینقلب الیک البصر خاسئا وبصیر. تو اپنی نظر کو بار بار اٹھا, وہ تیری نظر تھک جائے گی, لیکن آسمان میں کوئی دراڑ, کوئی شگاف, کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. تو دروازہ لگانا میرے رب کی سنت ہے. اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں, طاقت دی ہے, تو اس کے اوپر پہرے دار کھڑا کرو, اس کو 20, 30, 50 ہزار تنخواہ دو. کہو یا اللہ تیری سنت پہ عمل کر رہا ہوں, تو نے پہرے دار کھڑے کیے ہیں نا, تیری سنت پہ عمل کر رہا ہوں, توکل ہے تیرے اوپر, اور جو میں تنخواہ دے رہا ہوں تو اس سے لینی ہے, کیونکہ تیری سنت پہ عمل کر رہا ہوں نا.
لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، او بس جی کھلے رہن دو، شیراں دے دروازے کھلے ہوندے ہیں۔ او میرے بھائی شیروں کا رب بھی رب ہے، وہ دروازہ بند کرتے اور آج کا جاہل کہتے دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جہالت ہے، جہالت ایک ایسی مرض ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، نہ دنیا کی چھوڑتی ہے نہ آخرت کی چھوڑتی ہے۔ تو کہاں پہ بات چھوڑی تھی، کسی کو یاد ہے؟ حقیقت تو اگے گل لنگ گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہیں نا کہ 2 دن نکال لو تو نکال لینے چاہیے، یہ نہیں کہ نبی پاک کی سنت ہے میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا ڈاکٹر کی بات کو ماننا یہ سنت ہے، حکیم کی بات کو ماننا سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے اور ختنے کروانا یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے بعد بھی مسائل ہیں برکیف، یہ 2-3 باتیں تھیں۔ اب آتے ہیں ہم آگے، ربنا وابعث فیہم رسول، اللہ ان میں رسول بھیج، یتلو وہ تلاوت کرے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہی ہمارے بھائی آج بھی اس بات پیڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن پہلی وحی کے بعد ان پڑھ والی بات ختم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ تو فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو پہلی وحی ہمیں پتہ کیا سمجھاتی ہے، مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہہ دو مجھے نہیں پتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ اسی کہنے والے سے تسی رکو میں دسنا ہے مسئلہ، اے کھڑی گل ہے آج ہی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی جو نازل ہونے والی ہے ہمیں درس کیا دیتی ہے، مانا بیکاری، او مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو مسئلہ کو پوچھے کو بھائی مجھے نہیں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، ورنہ کم از کم خاموشی ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول ساری زندگی اپنے خاوند کے ساتھ گزار دی، اب وہ ماں کہہ بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس نے اپنی شکایت اللہ کے دربار میں کر دی۔ قد سمع اللہ، علماء بیٹھے ہیں اس کا ترجمہ ابھی ہونے فوراً سنا، اللہ نے تیری گال فوراً سن لی۔ اس کا معنی کیا ہے، قد سمی، سامیہ ماضی کا یعنی یہ الفاظ علماء کی وجہ سے بات کرتا ہوں، شاید آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے۔ جب قد آتا ہے تو اس کا معنی ہونے فوراً، اے قد پیسے اس طرح۔ قد سمی، اللہ نے اس کی فوراً بات سن لی جب اس نے تشتکی اللہ، اللہ کی طرف بات کی۔ تو نبی پاک خاموش ہیں۔ اب نبی پاک کہتے ہو حوصلہ رکھ، کچھ نہیں ہوندا، کر لینے، یہ نہیں پتا، تو نبی پاک خاموش ہیں۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس نے شکایت اللہ کی طرف کی۔ ہم کہتے ہیں پیر کے بغیر، مولوی کے بغیر، ولی کے بغیر اللہ سنتا نہیں۔ کائنات کے امام موجود ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشتکی إِلَى اللَّهِ، اللہ نے کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت یافتہ بننا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا، میرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس نے اللہ کی طرف شکایت کی۔ تو اللہ کے رسول بتلا یہ رہا ہوں کہ نہ پتا ہو تو خاموش ہو جاؤ، مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کے قرآن پہ عمل ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ علماء کی شان ہے۔ آپ سنن ترمذی پڑھیں گے، لا نعرف، وہ کہتے ہیں ہم اس کے علاوہ نہیں جانتے، ہم اس کے علاوہ۔ محدثین کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں یہ جانتا ہوں بس، جیسے کہہ دیتے ہیں مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ مومن کی شان، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم کی شان نہیں ہے کہ وہ کہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی مسئلہ ہے، جا اسی تے مور لا دیتی نہیں۔ فوق کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل امین نے دبایا، پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت پڑھنے لگ گئے، پہلے نہیں، پہلے ان پڑھ تھے۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ شان کیسے ہے، وہ کہتے اگر میرے محبوب نے پڑھا ہوتا تو یہ کتاب تو خود پڑھا لکھا ہے، خود ہی لکھ کے لیا ہے۔ انہوں نے کہا یار پڑھا تو ہے نہیں، اب اللہ کی طرف سے۔ دوسری شان کیا ہے کہ دنیا میں میرے محبوب کا کوئی استاد موجود ہی نہیں، دنیا میں کوئی استاد موجود ہی نہیں۔ پہلی وحی اقرا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور لکھنا. قرآن میں اس کی بھی دلیل موجود ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے, اب لکھنا شروع کیا ہے. اللہ کے رسول لکھتے بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے. یتلو کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا, تلاوت کرنا. الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. ایک بندے نے قرآن پڑھنا آتا نہیں جی, تلاوت حق ادا کی تھی. او بھائی جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ہم پڑھا لکھا کہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے نہیں تھے, لکھتے نہیں تھے. نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی تھے, لکھتے بھی تھے. اللہ نے وصف کیا سیدنا ابراہیم نے بیان کیا, یا اللہ ایسا رسول بھیج یتلو, جو تلاوت کرے, علیہم, ان پہ تلاوت کرے. اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قرآن پڑھے, دوسرا قرآن سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر میری گود میں سر مبارک رکھ کر میں حیض کی حالت میں ہوتی, اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے. سیدہ عائشہ سنتی, یتلو علیہم, ان پہ آیتوں کی تلاوت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, سیدہ فاطمہ کے پاس گئے, اور بھائی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو. سیدنا علی رضی اللہ آگے سے کہنے لگے اللہ کے ہاتھ میں ہماری روح ہوتی ہے, نفس ہوتی ہے, جب اللہ لٹا دیتا ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کان انسان اکثر شین جادلا, سب سے جھگڑالو انسان ہے. قرآن پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے, سیدنا حسن و حسین مسجد میں داخل ہوئے, آپ نے ممبر کو چھوڑا, جا کے حسن و حسین کو اٹھایا, فرمایا صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, اللہ نے سچ فرمایا یہ مال اور اولاد فتنہ ہے. ہر مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور مومن کی شان بھی کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے تلاوت کرے. تلاوت کا پتہ کیا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی موٹی سی بات کر کے تلاوت کے آگے چلاتے ہیں. دنیا میں کہتے ہیں فلاں ملک بڑا سپر ہے جی, سپر پاور ہے, اس کے اندر نا 100 منزلی عمارت ہے, ٹھیک ہے, 200 ہے, 1000 ہے. 1000 کا سنا ہے جی؟ کیوں جی عثمان بھائی, 1000 منزلی آج تک نہیں سنی. قرآن کی آیات کے اندر کچھ اختلاف ہے بھی کتنی ہے, صرف 6000 لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور درجوں پہ چڑھتا جا. ایک درجہ ایک مقام کو کہتے ہیں. 6000 آیات بھی لگائیں ہم تو 6000 منزلیں عبور کرے گا وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. اس دنیا میں غریب ہے, دنیا میں غریب ہے, لیکن غریب ہونے کے ساتھ نا اللہ نے اس کو جو عزت, مقام, شرف دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. جو قرآن کا قاری ہے نا, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ہم جو کہتے ہیں نا مولوی صاحب کی تنخواہ 15,000 کرتی, 20,000, مولوی کردہ کی اچھا تو زیادہ ہے نہیں. میری تو الحمدللہ جی 2 جگہ تو تنخواہ ملا کے 30,500 ہے الحمدللہ. مدرسے میں میری تنخواہ 15,500 ہے. 14 سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے, اب 15واں سال ہے, یہ بات بھی یاد رکھی, ٹھیک ہے. میری داڑھی میں کوئی بال بلکہ چھوٹی تھی, سفید نہیں تھا, اب کافی بال سفید آ گئے, اللہ نے بچے بھی دیے ہیں. تو میرے شاگرد جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں اب پروفیسر کی سٹیج پہ پہنچ چکے, تو اب میری تنخواہ الحمدللہ 15,500 روپے ہے. مجھے بڑا فخر ہے الحمدللہ. اور مسجد والے مجھے نا 13,000 روپے دیتے ہیں. جمعہ پڑھاتا ہوں, ادھر نمازیں پڑھاتا ہوں, عشاء کے ٹائم درس دیتا ہوں, اور 2,000 روپے 2 بندے علیحدہ مجھے دیتے ہیں, 1000. وہ کہتے ہیں جی آپ ادھر رہیں, دین کا کام کریں, یعنی یہ 15 ہوگی, 15 وہ, 15 یہ, اور 500. الحمدللہ میری تنخواہ تو ٹھیک ہے, اللہ کی بھی ٹھیک کرے. تو یہاں پہ الحمدللہ. چلو میں ایک عالم کی بات سنا کے بات کو آگے کرتا ہوں. تو عالم کی شان جو ہے, اللہ کے بندوں خوش نصیب ہیں وہ بندے جو عالم کی خدمت کرتے ہیں, خوش نصیب ہے. اس بات میں اگر بات کریں نا شروع تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. عالم کی خدمت کرنے والا, اس کی کتنی شان ہے, پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتلاؤں گا ایک عالم کی شان. چھوٹا سا اشارہ دے دیتا ہوں, ایک ٹچ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ انبار لگا دیتے تھے تحفے دینے کی. سب سے بڑے عالم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ذرا دیکھیں جن کو اللہ نے مال دیا وہ بھی اور غریب لوگ بھی سنیں, تشریف لائے, اور گھر میں عائشہ کچھ ہے رضی اللہ عنہ,
اللہ کے رسول ہمارے گھر میں کچھ نہیں لیکن گوشت آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ کہا بریرہ نے دیا ہے, اس کو کسی نے صدقہ دیا تھا اور اس نے مجھے تحفہ دے دیا. یعنی اتنی غریب سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ کہ لوگ صدقہ ان کو دیتے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں اپنا صدقہ اٹھا کے تحفہ دے دیتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صدقہ تو اس کے لیے, ہمارے لیے تو تحفہ ہے. آپ بھی ایک عالم دین کی شان میں کچھ کریں. عالم سفر میں ہوگا, انشاءاللہ تہجد میں اٹھے گا نا, آپ کے لیے جب آنسو بہا کے اس بندے نے دعا کی آپ حیران رہ جائیں, آپ کی ذات کے اندر تبدیلی دیکھیں گے. یہ اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کریں جو لوگ مساجد پہ علماء پہ خرچ کرتے ہیں نا. ایک مومن کی شان پتہ ہے کتنی ہے؟ مسجد پہ لگاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. بیت اللہ ختم ہو جائے گا, مدینہ ختم ہو جائے گا, ایک بندہ, سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے, جب تک اللہ اللہ کرنے والا مومن موجود ہے اللہ دنیا باقی رکھے گا. جس دن وہ چلا گیا دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ سور پھونک دے گا. یہ ایک عالم کی, ایک مولوی کی شان ہے. ہم تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں وہ پروفیسر بن, ڈاکٹر بن, انجینئر بن, دین میں کیا پڑھا ہے کیا؟ اچھا تو مسجد کا متولی کون ہے؟ تو ہی ہے نا. مدرسے کا متولی کون ہے؟ دین سے دور کون کر رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو ادھر لگا رہا ہے. تیری کنڈیشن کیا ہے؟ کاش تجھے پتا چل جائے کہ میرا بیٹا دین دار بن گیا تو اس کی شان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے تو نہیں یار, ایت مکمل بھی کرنی ہے نا. چلو جی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے اور ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث ہیں. ارشاد القصری صاحب کی کتاب ہے فلاح کی راہیں, اس میں بھی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکے میں گئے تو مکے کا گورنر آگے سے بطور استقبال آ گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ مکہ کس کو دے کے آیا ہے؟ مکے کی چابی, مکے کا گورنر, مکے کا اختیار کس کو دے کے آیا ہے؟ کہا جی وہ ابن ابزا کو دے کے آیا ہوں. من ہوئے, کون ہے ابن ابزا؟ یعنی معروف آدمی نہیں تھا. اب کوئی بندہ یہاں سے کسی مولوی کو عمران خان کہے کہ تو وزیر اعظم ہے, کہیں گے کیڑا بندہ ہے, کیڑا بندہ ہے, تعجب سے دیکھیں گے. معروف نہیں ہے نا, کسی اپنے جیسے کو بٹھا دے, نواز شریف کو, زرداری کو تو ہر بندہ جانتا ہے. وہ کون ہے ابن ابزا؟ کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے, ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. سید عمر فاروق کو غصہ آ گیا, کہا یار کیسے لوگ ہو, مکے کا گورنر ایک غلام کو بنا کے آ گئے. کہا ہاں ہے تو غلام لیکن اس کی ایک کوالٹی ہے. کیا؟ انہو قاری لکتاب اللہ عز و جل وعالم بالفرائض. ہے غلام لیکن اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور فرائض کا علم رکھتا ہے. سیدنا عمر کیا کہتے ہیں؟ صادق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بآخرین کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب نے سچ فرمایا کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں میں تو, ہمارے گھر میں تو سکون ہے, ذلت رسوائی نہیں. او بھائی سکون کیا ہے؟ تیرا بیٹا کہتا ہے ابا جی چپ کرو, بندے نو گال کرن دو. یہ کون سا سکون ہے؟ یہ کون سی تیری عزت ہے؟ تیرا بیٹا تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں, تیری بیوی تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں. کاش تیرا بیٹا ایک عالم دین ہوتا, تیرا بیٹا عالم دین ہوتا, پھر تجھے پتا چلتا کہ بیٹے کی قدر کیا ہے. وہ بیٹا آنسو بہاتا اور کہتا ابا جی میں آپ کا بیٹا ہوں. دو واقعہ سناتا ہوں یہاں پہ, دونوں ہمارے بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم شیخ زبیر لیزائی رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر منور فرمائے. ان کے والد صاحب نے جوتا اٹھایا اور بیٹے کو دے بارا, تو میرے استاد محترم نے جوتا اٹھا کے دیا, لو بابا جی دوبارہ مار لو. اور کہتے دنیا میں ایک بندہ ہے جو مجھے کہتا ہے او زبیر, ورنہ مجھے لوگ شیخ کے نام سے جانتے. یہ میرے باپ کی شفقت ہے. آج میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں اور میرا باپ 5,000 روپے بہانہ مجھے دیتا ہے کہ زبیر یار تو غریب ہے, تیرے بھائی امریکہ میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے؟ امریکہ والے کہاں؟ اور جب آخری وقت آیا, یہ بات میں نے خود اپنے استاد سے سنی تھی, جب آخری وقت آیا ہم جنازے پہ گئے, بیٹا فوت ہو گیا اور باپ کو پرواہ نہیں. کہا یار آج مجھے پتا چلا ہے کہ زبیر کی قدر و قیمت کیا تھی, کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ زبیر کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. یہ تھے حافظ زبیر لیزائی رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے اور آپ کے گجرا والے کی سرزمین اللہ اس کو مزید زرخیز کرے.
فضیلت الشیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، وہ اپنے استادوں کا کیا احترام کرتے تھے. عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے. ہم لوگ ان کو بہت کم جانتے ہیں، ہزاروی رحمہ اللہ کو. ان کی قدر پوچھنی ہے تو عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو. ایک بندہ میرے مدرسے میں پڑھاتا ہے، جب نور ہزاروی صاحب فوت ہوئے، گاڑی نہیں چل رہی تھی، انتہائی غریب ہے، وہ وہاں سے موٹر سائیکل پہ نکلا روزے کی حالت میں. کتنا سفر ہے باول نگر کا، صرف ہزاروی صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے. میرے مدرسے کا استاد ہے، طیب صاحب ان کا نام ہے، اور واپسی جاتے ان کا موٹر سائیکل بھی ساتھ چھوڑ کے ایک دن ادھر ٹھہرے صرف. کیسی عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں وہ عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ کی کیسی عزت کرتے تھے. جی استاد جی نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا جانتی تھی اور عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ کو چند علماء جانتے تھے، لیکن ان کے سامنے جاتے تھے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے ایک واسطے سے بات سنی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے، اللہ غلطی معاف فرمائے. شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا تھا عبد المنان، عبد الحمید اس سے بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، لیکن مدرسے کی ذمہ داریاں نے اسے لکھنے پہ کام کرنے سے مجبور کر دیا، کام نہیں کرتے. یعنی استاد کی نظر میں یا شاگرد کی نظر یہ مقام ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حافظ قرآن بنائے، بس یہ دماغ میں بات رکھ لیں کہ دنیا جہاں مرضی چلی جائے 6000 منزل آپ کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی. اس سے آگے آیات ہیں، ایک درجہ، درجوں پہ چڑھتا جا. جو حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھتا جائے گا، درجوں پہ چڑھتا جائے گا. 6000 منزل. اور اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ اللہ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے میرے بھائی، وہ رب ہے، کن فیکون، جو چاہے گا. تو حافظ قرآن کی بڑی شان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت کیا تھی؟ یتلو علیہم، وہ ان پہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا معنی کیا ہے؟ ہم تلاوت کا معنی کرتے ہیں کار صاحب قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں، یہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن علمی دنیا میں قرآن کی تلاوت کا معنی ہے سمجھنا. الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تلاوت کا حق کیا ہے؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. تورات کو لے کے آؤ، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، تورات کو لے کے فاتلوها، اس کو تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تلاوت کا معنی سمجھنا ہے، تلاوت کا معنی سمجھنا ہے. قالت الیہود لیست النصار علی شیء وقالت النصار لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. یہودیوں نے کہا عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. وهم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیو. قرآن آپ سمجھیں گے تو یہ دنیا کی جب مثالیں دیتے ہیں ایسے ایسے کوئی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، ہر طرح کی مثال. ایک مثال میں نے آج اپنے دوستوں سے شیئر کی تھی. ابو بکر نامی ایک محدث گزرے ہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر صحیح واقعہ ان کا. وہ قرآن کے عالم تھے، قرآن کو سمجھتے تھے. ایک عیسائی بادشاہ کے پاس گیا، اس کو سجدہ نہیں کیا تو اس نے ٹھک اسلام پہ، اللہ کے قرآن پہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر ڈالا. اعتراض کیا کیا کہ تو مسلمان ہے؟ کہا مسلمان ہوں. قرآن کو ماننے والا ہے؟ کہا قرآن کو ماننے والا ہوں. کہا قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی بیوی نے استغفر معاذ اللہ زنا کیا تھا. سیدہ عائشہ کے بارے میں کہا. آگے سے ابو بکر رحمہ اللہ نے کہا ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں، اس قرآن کو جس قرآن میں 2 عورتوں کا تذکرہ ہے. ایک عورت میرے نبی کی بیوی ہے، نکاح میں ہے، اس کے پاس اولاد نہیں. ایک میرے نبی کی ماں ہے جس کا نکاح نہیں ہوا، اس کا بیٹا موجود ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ کافر حیران رہ گیا. آگے سے پھر کیا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. بیٹھ گئے، وہاں پہ پوپ بیٹھا تھا. پوپ کو کہا اور سنائیں جی ٹھیک ہے؟ پوپ نے کہا جی ٹھیک ہوں. کہا بیوی بچے ٹھیک ہیں؟ عیسائیوں کو یہ کیا کہہ دیا؟ پوپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے بیوی بچے ہوں. تو ابو بکر علیہ الرحمہ نے کہا ظالمو، اس پوپ کی شان کے تو بچے لائق نہیں، رب رحمان کی شان کے لائق کیسے بیٹا اور بیوی ہو سکتے ہیں؟ ابو ہی اللہ دی کافر حیران رہ گیا. تو یہ عالم دین کی شان ہے. دنیا کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، کسی فلمی ہیرو کی، کسی سیاست دان کی، کسی سیانے کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. قرآن بڑا ہے مثالیں بیان کرنے کے لیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا ہے مسالے دینے کے لیے، لیکن کون دے گا؟ جس کو اللہ نے علم دیا۔ یتلو علیہم، جو تلاوت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان کرتے تھے، یہی لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، عالم دین کی شان۔ آخری بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ، ہمارے ہاں نا یہاں پہ مجاہد بڑے، یہ ایک بندہ تھا اس نے حکمران کو گولی مار دی، ایسے ایسے، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ حکمران کو گولی مارنا شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ بھائی گولی وہ مارے جس کو شریعت نے حق دیا، اختیار دیا، تو ایسے نہیں۔ سارے مجاہد، سارے صحابہ کیا تھے؟ سارے کے سارے مجاہد تھے، سارے صحابہ مجاہد تھے، سارے جہاد کرنے والے تھے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہمارے بھی بچے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کو اپنی مسند پہ بٹھا لیتے ہو، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کو بھی عزت دو، پروٹوکول دو، ان کی بھی شان ہو، ان کا مقام ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا رک جاؤ، کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ بتلایا، کسی نے کچھ بتلایا، کسی نے کچھ بتلایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہا اس کا مطلب ہے کہ نبی کی موت کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں دی ہے، اس صورت میں دی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے فتح آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت آ جاتی ہے، نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے، بس اللہ کی نصرت آ گئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اب بتاؤ اس کو ساتھ بٹھاؤں کہ نہ بٹھاؤں؟ صحابہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اب سیدنا عمر فاروق کس کو ساتھ بٹھا رہے ہیں؟ ایک عالم دین کو، ایک چھوٹے سے بچے کو۔ اور اس عالم دین کی شان پتہ ہے کہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق بول و برات کرنے جاتے تو پانی کا لوٹا لے کے جاتے۔ ایک دن بڑی کوشش کر کے مسئلہ پوچھا کہ یہ دو عورتیں کون سی ہیں؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک میری بیٹی حفصہ ہے، ایک عائشہ ہے۔ کہنے لگے ایک سال بیت گیا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھوں لیکن میں پوچھ نہیں سکا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے، ایک شان، عزت، مقام، یہ نہیں کہ مسئلہ آتا تو بڑے کو فارغ کر دے، چل بھائی تو فارغ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر مسئلے پوچھتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن عمر بھی پوچھتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کیسے مسئلہ پوچھتے تھے؟ ایک رات سیدنا میمونہ کے گھر چلے گئے کہ آج میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ کہا بیٹا رہ لو، ٹھیک ہے، اچھا جی ساتھ رہ لے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے چھوڑی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں کے ساتھ بھی نہیں سو سکتا، یہ چھوڑی ہے، آپ نے نیٹ پہ سنی ہوگی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے، میں سونا ہے، فرمایا سو جا، تکیے کی جانب سو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری وہاں پہ تھی، وہاں بھی اللہ کے نبی بھی آ گئے۔ پوچھا بچہ سو گیا؟ کہا میرا خیال ہے سو گیا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مشکیزے کے ساتھ وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا، میں نے وضو کیا، میں بھی وضو کرنے کے بعد جا کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول نے میرے کان سے پکڑا، دائیں جانب کیا، آپ نماز شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز سیکھنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے گھر گئے۔ رات کی نیند ایک چھوٹے بچے نے قربان کر دی، اور آج عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کس وجہ سے؟ اہل بیت ہونے کی وجہ سے نہیں۔